سے نہیں مل سکتا جتنا تو اپنی ایسی بیٹی پہ صدقہ کرے، اس کے اخراجات پورے کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے لباس کا انتظام کرے، بیمار ہو گئی ہو اس کی میڈیسن کا انتظام کرے، الغرض اس کی کسی ضرورت کو جو شریعت میں جائز ہو تو پورا کرے۔ فرمایا جتنا ثواب میرا مالک تجھے اپنی بیٹی اس بیٹی پر خرچ کرنے کا دے گا، کائنات میں ایسا کوئی راستہ نہیں جہاں تو خرچ کرے اللہ تجھے اتنا ثواب عطا فرمائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شریعت مصطفیٰ زندہ باد۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کن راستوں پہ چل رہے ہیں اور میرے آقا کریم نے کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ہو رہا ہے معاشرے میں سب کچھ، یہ نہیں ہو۔ بات چلی تھی کہ ہم بیٹیوں سے ہی کیوں جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی حصہ لینا تو نہیں ہے، کبھی بیٹے سے بھی پوچھ لو، یہ بھی ظلم کا ایک طریقہ ہے۔ شرم کے مارے کہہ دے گی، اس کو پتہ ہے اگر میں کہتی ہوں ساری زندگی ہے میری رشتے ختم ہو جائیں گے، انہوں نے مجھ سے بولنا ہی ترک کر دینا ہے۔ یہ پوچھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر لیا تو رشتہ داری ختم، نہیں لیتی تو رشتہ داری باقی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے پوچھنے کا۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر میں بھول رہا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، ہم عمر میرے بھائی جو مجھ سے بڑے ہوں میرے بزرگ ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر میں اس جملے میں بھول رہا ہوں تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہے؟ یہی نظام کے لیے آپ اندازہ لگائیں۔ وہ جس دستور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آ کے ذبح کیا تھا، ہر حق والے کو پورا پورا حق دلایا تھا، آج ہم ہیں تو رسول اللہ کے امتی اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دعوے بھی ہیں نارم کی حد تک، خصوصاً سنیوں کے۔ بندہ پہلے اپنے گھر کو تلاشی لے پھر کسی اور کی طرف جائے۔ میرے جو 10 لاکھ روپے نہ ہوں گھر میں، مجھے چاہیے پہلے کم از کم اپنے گھر کو تو کنگالوں، کہیں آگے پیچھے تو نہیں بڑھے، اپنے مسئلہ کو تو دیکھو۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کی طرف جانے کی گنجائش ہی نہیں بچتی، کیونکہ اپنے گھر سے فراغت ہوگی تو کسی اور کی طرف جائیں گے۔ جس شعبے میں دیکھو غلو ہے اہل سنت میں، جس شعبے میں دیکھو غلو ہے، زیادتی ہیں اہل سنت میں، پہلے تو اپنے مسلک والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں شریعت تو کم از کم بندہ پہنچائے نا، پھر کسی غیر کی طرف بھی قدم بڑھائے۔ جب رسول اللہ کو حکم ہوا تھا آپ تبلیغ فرمائیں، قرآن کے جملے ہیں، فرمایا محبوب سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ فرمائیں۔ اپنے مسلک کو تو بندہ دیکھ ہو رہا ہے اس طرح کے نہیں ہو رہا۔ دعوے وہ ہیں، شاید غوث اعظم جیسی مقدس ہستی نے بھی کبھی زندگی میں ایسا دعویٰ نہ کیا، کیونکہ انہیں تو ڈر لگتا تھا میں جو یہ جملہ بولوں کہیں آگے سے جواب ہی نہ آ جائے، حالانکہ وہ اس جملے کے مصداق تھے، وہ ایسے جملے بول سکتے تھے، ان کا مقام اور رتبہ دیا تھا، لیکن اللہ سے ڈرتے اتنا تھے، رسول اللہ کا خوف اور رعب اتنا ہوتا تھا، جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جملے نکالیں۔ ہم یہ ہیں، ہمیشہ کہتے ہم تو آپ کے ادنا سے خادم ہیں، ہم تو آپ کے ادنا سے، اور یہ جو ہم نے دعوے گاڑے ہوئے ہیں نا، یہ ہماری ہی جرأت ہے کہ کچھ پلے نہیں، اور دعوے وہ ہیں کہ پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا غوث بن چکا ہے یہ بندہ۔ آپ سب بھائیوں سے میں اپیل کر رہا ہوں، خدارا اپنی اولاد کو حکم دے جائیں، کیوں جب پتہ ہو کہ معاشرے میں یہ غلط رسم رائج ہے، پھر آپ پر فرض ہے اپنے گھر والوں کو روک کے جانا۔ مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے جب کوئی نوجوان بیٹا خصوصاً مر جائے تو حد سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے پیچھے، حد سے زیادہ شریعت کو عبور کر کے بال کھول کے مٹی ڈالی جاتی ہے، رانوں پہ ہاتھ مارے جاتے ہیں، سینے کو پیٹا جاتا ہے۔ مجھے جو پتا ہے کہ عرف میں یہ گناہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو میرے اوپر فرض ہے میں اپنی بیوی کو بھی کہہ دوں، میں اپنی والدہ کو بھی کہہ دوں کہ میرے مرنے کے بعد کم از کم ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کریں تو ان کی سردردی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا آپ کا گناہ ختم، اگر پیچھے وہ ظلم کریں گے تو وہ خود جواب دیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم نے نہ روکا نہ کہا تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ وہ حدیث ہے نا،
کہ میت پہ جو شریعت سے حد کے گفتگو کرے، حد توڑ کے، جو حد توڑ کے رونا دھونا کرے، ان کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس کا یہی مطلب ہے. جب پتہ ہو کہ یہ ہوتا ہے، فرمایا وہ روک کے نہ گیا ہو تو اس کو بھی عذاب ہوگا، اور روک کے چلا جائے تو اس کو ان کی وجہ سے کم از کم عذاب نہیں ہوگا. تو پتہ ہے کہ وراثت میں غلو کرتے ہیں، پتہ ہے کہ بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے شریعت کے اس اصول کے تحت کہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کہہ جائیں کہ ایک ایک روپے کا، ایک ایک انچ کا حساب کر کے میری بیٹیوں کو پوری جائیداد دی جائے. آپ کا سسٹم پورا ہو گیا. اب پیچھے والے نہیں دیں گے، وہ گناہگار. جب آپ یوں کہیں گے نا تو بیٹے کی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کا حصہ دبا لیں، کیونکہ پھر اس کو سمجھ آئے گی نا میرے ابے کی تو وصیت یہ ہے، یہ جو یوں کرنے لگا ہے یہ ظالم ہے، یہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ پھر عدالت کو دستک دے گی. اور جتنا مرضی کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، بیٹی کو عدالت کی دنیا میں وہ وراثت سے محروم نہیں کرا سکتا. جتنا مرضی اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہو، بیٹی ہونا ثابت ہو جائے، عدالت اس کو پورا حصہ دے گی. عدالت اس کو کیا دے گی؟ پورا حصہ دے گی. خدا را ان باتوں کا لحاظ رکھیں، ان باتوں کا خیال کریں. ہمارے ہاں یہ جو جائیدادیں پہلے تقسیم ہونے والا نظام آ گیا ہے، اس کا بھی ایک محرک اسی طرف جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو دے جاؤں گا، بیٹیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ آخر بیٹی بھی ظلم کیوں آتا ہے؟ سمجھ اس بات کی نہیں آتی. اگر آپ اندازہ جن کی بیٹیاں ہیں، خصوصاً بیٹے بھی جن کے جوان ہیں، بیٹیاں بھی جن کی جوان ہیں، اگر آپ ان دونوں کی طرف اپنی نسبت کریں نا، تو اگر میرے جملے غلط ہوں تو ہرگز میرا لحاظ نہ کرنا، کہہ دینا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. ان دونوں کی طرف آپ نسبت کریں تو میرا یہ یقین کامل ہے کہ آپ کے بیٹے کی بنسبت آپ کی عزت آپ کی بیٹی زیادہ کرتی ہوگی. بیٹی اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے آپ کے جوتے صاف کر دے گی، مجال ہے کہ بیٹا اپنی جیب سے رومال نکال کے آپ کے جوتے صاف کرے. اس طرح ہے معاشرے میں کہ نہیں؟ جو آپ کی اتنی عزت کرتی ہے اسی کے ساتھ ظلم. یہ کتنا ستم ہے، یہ کتنا ظلم بلائے ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے. ظلم ہے کہ نہیں؟ عام ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹے خدمت نہیں کرتے، یہ جملہ میں نے نہیں بولا. میں نے کہا بنسبت بیٹوں کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیٹیاں باپ کی عزت زیادہ کرتی ہیں. بیٹیاں باپ کی عزت زیادہ کرتی ہیں. آپ بیٹوں کے اندر بھی تشریف لے جائیں، بیٹیاں بیٹھیوں وہاں بھی تشریف لے جائیں، جو ان پہ آپ کی آمد کی وجہ سے حالت ہوگی وہی حالت بھی آپ کو بتا دے گی کہ بیٹا میری کتنی عزت کر رہا ہے. حالت سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور آپ کی بیٹی کی حالت کیا ہو گئی ہے آپ کی آمد کی وجہ سے. یہ صرف آپ کے روب، آپ کی عزت کے باعث اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ میرے اوپر وہ ہے جس کی میرے ہاں اتنی عزت ہے. اس محفل میں جو سرکار بغداد ظہری ظہور تشریف لے آئے تو ہم صاحب کی یہی کیفیت ہوگی جو بیٹھے ہیں ہم کیفیت لے کے. کیوں؟ اس وقت خاص جلال ہوگا کہ اتنی بڑی ہستی آئی ہے، اب تو ادب و احترام کا سلیقہ کچھ اور ہونا چاہیے. تو بیٹی بھی وہی اسلوب آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ابا جان میرے یہاں آپ کی تو بڑی عزت ہے، میرے یہاں آپ کی بڑی، لیکن ہم وہ ہیں کہ اسی کو ہم نے ذبح کرنا ہے ہر معاملے میں. جس طرح بھی دیکھو زیادتی بیٹی کے ساتھ، حالانکہ اسلام نے کتنے مقدس اصول عطا فرمایا. آپ کو یہ 8واں اعتبار گزر گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی شریعت نے کلام کیا، جہاں کہیں بھی وراثت کے باب میں، تو بیٹی بیوی اور ماں کو ساتھ رکھا ہے. بیٹی بیوی اور ماں کو ساتھ رکھا ہے، کہیں شریعت جدا نہیں کرتی. حالانکہ 8 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں ایک ہی شعبے پہ، کیونکہ شریعت میں وسعت ہی اتنی ہے. شریعت میں میں تو 8 کی بات کر رہا ہوں، اگر سمجھنے والا مجمع ہو اصطلاحات کو 800 قسط بھی کی جائے تو وراثت کے مسائل ختم نہیں ہوتے. یہ صرف 8 ہیں، 800 ساتھ بھی آپ لیں وراثت کے مسائل ختم نہیں ہوتے. شریعت میں وسعت اور برکت اتنی.
لیکن مجبوری ہے کہ اس کے لیے پھر وہ اصول ایسے ہیں وہ پھر کسی کے سمجھ میں آنے والے نہیں. لیکن اتنا ذہن تو ہو نا کہ ہماری شریعت اتنی وسعت رکھتی ہے، ہماری شریعت اتنی. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھا کریں، یہ جو سامنے آ کے قسطیں بناتا ہے نا اس کا اس میں اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا. وہ کوئی بڑا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. بندہ سمجھے اتنی قسطیں ایک ہی موضوع پہ کر دیں، کوئی بہت بڑا فقیہ آ گیا، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں بیان کرنے والا کا کوئی کمال اس شریعت کا ہے جس کا اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے. اگر شریعت میں مسائل ہی نہ ہوں تو فقیہ کیا کرے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے گا نا. تو معلوم ہوا کہ کسی کو ایک ہی موضوع پہ کافی سارا مواد لے آنے پہ، مختلف اقساط بنانے پہ متکبر نہیں بن جانا چاہیے، ورنہ جہنم اس کا مقدر ہوگا. ہر حال میں اس کو یہی رہنا چاہیے کہ یہ ساری اس شریعت کی بہار ہے جس کے سیکھنے کی مالک نے مجھے توفیق و ہمت دی ہے. میں تو وہی ہوں جس کو کل تک وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا. بندہ تو وہی ہے، بندہ تو وہی ہے جس کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا تھا. تو اب بندے کا کمال نہیں، کمال اس علم کا ہے جس کو سیکھنے کی مالک نے اس کو توفیق عطا فرمائی. تو اس قسطیں بنانے والے کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھے کہ بھائی تو کچھ بھی نہیں ہے، اضعف ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے. سب کچھ بہار میرے آقا کی شریعت کی ہے، میرے آقا کی. ہاں جب آپ شریعت سے وابستہ ہوں گے تو ظاہر ہے جب آپ کوئی عطر لیں آپ اس کو لگا لیں تو کمال آپ کا تو نہیں ہے نا، کمال تو اس عطر کا ہے جس کی خوشبو سے آپ مہک رہے ہیں. یہی مثال آپ شریعت کی لے لیں. جب آپ شریعت سے وابستہ ہو جائیں گے تو وہ شریعت کے واسطے سے خوشبو آپ کے جسم سے بھی پھیلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے جسم سے بھی پھیلنا. لیکن معیار تو شریعت ہے نا، آپ تو کچھ بھی نہیں، آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بہاریں رسول اللہ کی شریعت کی ہیں. آپ اندازہ لگائیں جن کے قول و فعل کی اتنی بہاریں ہیں، نہ جانے اس ہستی کی اپنی کتنی بہاریں تھیں. ہمارے آقا کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا اللہ نے درجے عطا فرمائے ہیں. مالک کائنات سے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں جتنا ہم نے آج تک وراثت کے باب میں سیکھا ہے، مالک کائنات اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل کرنے کی، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم نہ کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.